ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ نوح سورہ نمبر 71 مکمل ہے، جس کے اندر 28 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آلے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ یقیناً جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں علم ہوتا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ انہوں نے کہا میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوپر لپیٹ لیے اور ضد کی اور انتہائی تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے علانیہ کہا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ کیسے پیدا کیے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے ان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے خاص انداز سے اگایا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی اتباع کی جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے ہی میں بڑھایا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور ہرگز نہ چھوڑو تم ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نہ نصر کو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور بلا شبہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اور اے اللہ تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، وہ اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر دوزخ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا اے میرے رب، کفر کرنے والوں کا زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بلا شبہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے
اور آئندہ فاجر کافر ہی جنیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور مومنوں کی اور مومنات کی مغفرت فرما، اور ظالموں کو ہلاکت اور بربادی ہی میں زیادہ کر۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 مکمل سنی، اس کے اندر 28 آیتیں ہیں، ترجمہ سنا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اس کا تذکرہ ہے۔ کس طریقے سے سمجھایا؟ ترغیب دی، پھر اسی طریقے سے ڈرایا، وہ بھی انداز ہے۔ پھر اس کے بعد توبہ استغفار کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، تو نوح علیہ السلام نے یہ تمام چیزیں اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے 5 بزرگوں کا تذکرہ ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو انسانوں کو پوجنے کا طور طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، انسانوں کو پوجنے کا ذکر پہلے سے ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جس میں لوگوں کو پوجنے کی پرمپرا شروع ہوئی، لوگوں کو پوجنے کا طور طریقہ شروع ہوا، تو لوگ پکڑ لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور وہ لوگ ڈبو دیے گئے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی بد دعا ہے اور نیک لوگوں کے لیے دعا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 مکی سورہ ہے، اس کے اندر 28 آیتیں ہیں۔ پورے قرآن مجید میں جس طریقے سے دوسرے اور رسولوں کے نام کی سورہ ہے، نوح علیہ السلام کے نام کی سورہ ہے، لیکن یہاں نوح علیہ السلام کے دعوتی چیزوں کا زیادہ تذکرہ ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں سب فل ٹائم دائی ہیں، پارٹ ٹائم دائی نہیں ہیں۔ اس سورہ کے اندر آپ کو دعوتی طور طریقے کا پتہ چلے گا، اس سورہ کے اندر دعوتی انداز آپ کو پتہ چلے گا کہ نوح علیہ السلام نے کیسے سمجھایا ہے۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جن کے یہاں انسانوں کی عبادت شروع ہوئی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا انداز ہے نوح علیہ السلام کے سمجھانے کا۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کیجئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے۔ ان انذر قومک، آپ اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس کے کہ دردناک عذاب آ جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے؟ جو اللہ کی مانے گا، اپنے رسول کی مانے گا، فائدہ کیا ہے؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اللہ گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کا شکوہ بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 سے 20 کے درمیان غور کیجئے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب بے شک میں نے انہیں دن رات بلایا۔ تو یہ فل ٹائم دائی ہیں، 24 گھنٹے کے دائی ہیں، پارٹ ٹائم دائی نہیں ہیں، اس لیے لفظ استعمال ہوا لیلا ونہارا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے تقریر کبھی لمبی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ لمبی ہو۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے حالات کے اعتبار سے خطاب کا انداز بڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو دن اور رات سمجھایا، ضرورت پڑنے پر آدمی کو زیادہ وقت لگانا بھی پڑے گا۔ لیکن ڈرانے سے کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی وہ ڈراتے تھے تو لوگ بھاگ جاتے تھے۔ کیا کر لیتے تھے وہ لوگ؟ اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، پھر اسی طرح اپنے اوپر کپڑے کو ڈھانپ لیتے تھے۔ واستغشوا ثیابہم، ڈھانپ لینے کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، الدر المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 424، وہ اجنبی بن گئے تاکہ انہیں آپ پہچان نہ سکیں، یہ معنی ہے۔ پھر اسی طرح سعید بن جبیر سدی وغیرہ کہتے ہیں الدر المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 424 کہ وہ لوگ سر ڈھانپ لیتے تاکہ آپ کی باتیں سن ہی نہ سکے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے پلہ پڑتا ہے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ چند لوگ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ ایمان لائے۔ وہ اصروا، اور ان لوگوں نے ضد کیا، ضدی بنے رہے، سنے ہی نہیں، سنیں گے ہی نہیں۔ آج کل بھی دیکھیے آپ، لوگ کیا ہے، سننا ہی نہیں چاہتے، اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ لیکن دائی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔ واستکبروا استکبارا، انتہائی تکبر کیا۔ جو لوگ حق پہ نہیں ہوتے تکبر، غرور، گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ اس لیے وہ خود کہتے ہیں
ثم انی دعوتہم جہارا، بے شک میں نے ان کو کھلم کھلا سمجھایا، علانیہ سمجھایا، چپکے سے بھی سمجھایا، حالات کے اعتبار سے سمجھایا۔ تو یہ انداز تھا ان کا سمجھانے کا۔ پھر اس کے بعد وہ خود ترغیب دلاتے اور کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف تم جاؤ گے، اگر تم اللہ کی بات مانو گے، میری بات مانو گے، توبہ استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہے؟ تو ابھی ترغیبات چل رہی ہے، وہ رغبت دلا رہے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آیت نمبر 10 سے 12 کے درمیان ہے۔ بعض علماء اس آیت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ استسقاء کی نماز میں، بارش مانگنے کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں سورہ نوح کی تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں استغفار کا تذکرہ ہے، اور استغفار کرنے کے فائدے میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا۔ ابن کثیر وغیرہ کے اندر ہے، طبری کے اندر بھی ہے، جلد نمبر 29 میں صفحہ نمبر 116 میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ایک مرتبہ ان کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، تو وہ ممبر پر چڑھے اور آپ نے صرف استغفار کیا، توبہ استغفار کیا، اور آپ نے یہ آیتیں پڑھی، اس کے بعد ممبر سے اتر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان راستوں سے بارش طلب کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، یعنی توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بارش نازل کرے گا۔ ایسر التفاسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس 4 آدمی آئے، ایک آدمی نے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے کہا استغفار کر، دوسرے آدمی نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو آپ نے کہا استغفار کر، تیسرے شخص نے یہ کہا ان کا باغ خشک ہو گیا ہے، باغ کے اندر پھل وغیرہ نہیں آ رہے تو آپ نے کہا استغفار کر، چوتھے آدمی نے یہ کہا میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے کہا استغفار کر۔ آپ غور کریں، جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، وہ توبہ استغفار کریں۔ چاروں کو آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا، بیماریاں تو الگ الگ ہیں لیکن دوا ایک ہی دی۔ تو پوچھا گیا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تھوڑے نہ کہا، یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیا اللہ نے کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا تم لوگ استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بارش کو تم پر موسلا دھار برسائے گا، بارش نازل ہوگی، استغفار کا فائدہ، بارش نازل ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو خوب مال دے گا اور اولاد دے گا، یہاں لفظ بیٹے دے گا، اولاد دے گا، تو مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، یہاں استغفار کا فائدہ، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تم لوگوں کو باغ دے گا، باغ کا بھی تذکرہ ہے، نہریں جاری کر دے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو توبہ استغفار کرنے کے فائدے چند گنائے گئے ہیں، اس لیے سب کا حل ایک ہی ہے، توبہ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں i+TV، جو الحمدللہ پوری کر رہا ہے آپ کی دینی ضرورت۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس چینل کو بھی ہے آپ کی ضرورت؟ تو پھر آئیے اور بڑھائیے اس کی طرف تعاون کے ہاتھ، تاکہ یہ خدمت انجام دیتا رہے اور آپ کے نئی نسلوں کی کرتا رہے اسی طرح تربیت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ i+TV کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے، اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔
हर जुमा दोपहर 3:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। आयत नंबर 1 से 12 तक अभी दावत के अंदर तरगीब का उसलूब था, यानी रग़बत दिलाई जा रही है कि अगर ऐसा करोगे, अल्लाह की बात मानोगे, रसूल की बात मानोगे तो तुम्हारा ये फ़ायदा है। अब आयत नंबर 13 से 28 के दरमियान तरहीब का उसलूब इख्तियार किया गया है। तरहीब माने डराना, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान होगा, अगर तुम नहीं मानोगे बात तुम्हारा ये नुकसान होगा, और वो नुकसान हुआ बात न मानने का। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुम अल्लाह ताला की अज़मत का एतिक़ाद क्यों नहीं रखते हो। तो उसके बाद दलीलें दी गई, अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल पेश किए गए। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को कई मरहलों में पैदा किया है। वक़त खलक़कुम अतवारा, गौर करने के लिए कहा जाता है कि इंसान गौर करे वो कैसे पैदा हुआ। वक़त खलक़कुम अतवारा, कई मरहलों में पैदा किया है। कई मरहलों का तस्करा पूरे कुरान मजीद में 3 जगहों पर खुल के आया है। सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बअथ फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़ह सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाअु इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िलिल उम्र लिकै ला यअलम मिन बअदि इल्मिन शै'a। ऐ लोगो, अगर तुम उठाए जाने के बारे में शक में हो तो अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हमने तुमको मिट्टी से, नुत्फ़े से, गाढ़े खून से, गोश्त से जो सूरत में दिया गया था और बेनक्शा पैदा किया गया है ताकि हम तुम लोगों को बता दें। फिर हमने रहम मादर में जहाँ चाहा मुकर्रर मुद्दत तक रखा, फिर तुमको बच्चे की सूरत में निकाला, फिर तुम लोग जवानी को पहुँचे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, मौत दे दी। फिर इसी तरीके से कुछ लोगों की उम्र दराज कर दी और ऐसी उम्र तक पहुँचा दिया कि वो लोग भुला दिए जाएं, इससे पहले जबकि वो लोग जानते थे लेकिन भुला दिया गया। एक खबर से दूसरे खबर की तरफ चले गए, एक जानकारी से दूसरी जानकारी की तरफ चले गए। पहले जानकारी थी लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जाता तो जानकारी ख़त्म हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14 के दरमियान है, यहाँ भी पूरे मराहिल का तस्करा है। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। बेशक तहक़ीक़ कि हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है, फिर हमने उसको नुत्फ़े की शक्ल में महफूज जगह पर रख दिया, फिर हमने उस नुत्फ़े को जमा हुआ खून बनाया और जमे हुए को गोश्त का लोथड़ा बना दिया और हड्डियाँ उस पर चढ़ा दी, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर दूसरी बनावट में सजा दिया और दूसरी बनावट में पैदा किया। बाबरकत है वो ज़ात जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाली है। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बेहतरीन पैदा करने वाली है। तीसरी जगह पे है सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 67, हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़ह सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनु शुयूख़ा व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु व लितबलुगु अजलन मुसम्मा व लअल्लकुम ताक़िलून। वही अल्लाह जिसने तुम लोगों को मिट्टी से, फिर नुत्फ़े से, फिर जमे हुए खून से, फिर उसके बाद तुम लोगों को बच्चा बनाया, फिर तुम लोगों को जवानी तक पहुँचा, फिर तुम लोगों को बूढ़ा बना दिया ताकि तुम लोग जवानी तक पहुँचो, ताकि तुम लोग बूढ़े हो जाओ, और उनमें से जिनको मौत दे दी फिर कुछ लोग मुद्दत तक पहुँच गए शायद कि तुम जान जाओ। पूरे कुरान मजीद में पूरे मरहले के सिलसिले में 3 जगह पर यह आयतें आई है। सूरह सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14, सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 67। फिर आगे बयान किया जा रहा है, अलम तरो कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान को, 7 आसमान को तहबता पैदा किया है। फिर उसके बाद चाँद के बारे में आया, वजरल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा, और चाँद को रोशन बनाया। हमेशा चाँद के लिए नूर का लफ्ज़ आएगा, सिराज का लफ्ज़ नहीं आएगा, क्योंकि नूर जो है वो उधार ली हुई रोशनी है। वजअलना शम्स सिराजा, और सूरज को अल्लाह ताला ने चिराग बनाया है। फिर उसके बाद कहा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, और अल्लाह ताला ने तुम लोगों को ज़मीन से उगाया। तो 2 चीज़ें हो सकती है। ज़मीन से उगाने का मतलब क्या है? एक तो ये हुआ कि ज़मीन से पैदा किया, यानी मिट्टी से तुम्हारे बाप आदम को। नंबर 2 वो है कि जिस नुत्फ़े से तुम पैदा हुए हो उसकी खुराक कहाँ से निकलती है? मिट्टी से, ज़मीन से। तो अल्लाह ताला ने उसकी तरफ रहनुमाई की और ऐसा बताया, सबको मिट्टी में चले जाना, सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा, तुम सबको लौटाएगा,
پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ آیت نمبر 21 سے 24 کے درمیان غور کیجئے، نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگوں کا تذکرہ ہے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، بیچارے نیک لوگ تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا تم ہمارے پاس آؤ، ہم سے مانگو، ہم بگڑی بناتے ہیں، کبھی نہیں کہا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4920 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قوم نوح جن بتوں کی پوجا کرتے تھے بعد میں عرب والے بھی انہی لوگوں کو اختیار کر لیا اور ان کو پوجنے لگے۔ ود دومت الجندل میں بنو کلب کا بت تھا۔ سوا کی پوجا حزیل نے شروع کر دی۔ یغوث پہلے مراد کا، پھر بعد میں جرف مقام پر بنو غطیف کا بت تھا۔ یعوق خاندان ہمدان کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ نصر آل ذی قلعہ کے خاندان ہمیر نے اختیار کر لیا تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، وہ جن کے نام ہیں۔ وہ لوگ جب فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنی مجلسوں میں ان کے بت بنا کر کے رکھو اور ان بتوں کو انہی کے نام سے موسوم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر ان بتوں کی پوجا نہیں کی، یہاں تک کہ بعد میں لوگ آئے اور جب علم بھی ختم ہو گیا۔ دیکھیں جب علم ختم ہو جاتا ہے تبھی لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ جہالت کب بڑھتی ہے؟ کہا جب علم ختم ہو گیا تو ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ آج دیکھ لیجئے اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور لوگ سجدے کر رہے ہیں، نہیں جانتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا۔ بگڑی بنانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، روزی روٹی کا انتظام کرنے والا اللہ، پریشانی کو ختم کرنے والا اللہ، کاروبار کو چمکانے والا اللہ، تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، انسان تھوڑے نہ دے سکتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے، انسان کیا ہے؟ ایک کی بات سنے گا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ انسان تو ایسا ایک دو مرتبہ مانگیے گا تو ناراض ہو جائے گا، اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب 5 بزرگوں کو وہ لوگ پوجنے لگے، اللہ کو چھوڑ دیا تو انجام کیا ہوا؟ سب ڈبو دیے گئے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اور ان کا انجام برا ہوا۔ تو جہاں بھی اس طریقے کا مسئلہ ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کو مانیں گے، اپنی مرادیں ان سے پوری کروانے کی کوشش کریں گے اور ان سے جا کے مانگیں گے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ دے بھی نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دینے والا نہیں، تو ان کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو دیا اور وہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، وہ کچھ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے 3 طرح سے بد دعا کی۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا آیت نمبر 24 میں ہے۔ آیت نمبر 26 میں ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ آیت نمبر 28 ہے ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ آیت نمبر 24 کے اندر آیا اللہ تو ظالموں کی ضلالت میں اور زیادتی کر۔ آیت نمبر 26 میں ہے اے اللہ زمین پر کفر کرنے والے گمراہ کو نہ چھوڑ، اور آیت نمبر 28 میں ہے اللہ ظالموں کی ہلاکت میں زیادتی کر۔ 3 طرح سے جب بد دعا کی تو ان کی قوم کو بد دعا لگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو برباد کر دیا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کی بد دعا نہ لیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اگر بد دعا کر دیں تو بد دعا قبول ہو کے رہے گی۔ ان کی دعا بھی ہے کہ اے میرے رب مجھ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، مومنوں کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے، مرد ہو یا عورت سب کو بخش دے۔ تو دعا بھی انہوں نے کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اور بھی رسولوں کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہے۔ پانی کتنا سر سے اوپر ہو گیا ہوگا تبھی تو بد دعا کی ہے، ورنہ بد دعا نہیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے اور وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو چکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نبیوں کی بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے دعا کی ہے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 اور 36 پر غور کیجئے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا۔ رب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے میرے رب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو بتوں کی پوجا سے دور رکھنے کے لیے نبیوں نے دعا کی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے دور رہنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اپنی عبادت پر ہمارے دل کو بیٹھا دے۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنے ذکر اور شکر اور حسن عبادت کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا. کلرز آف اسلام دیکھیے بچوں کی اسلامی تربیت کا ایک خوبصورت انداز زید پٹیل کے ساتھ ہر سنیچر اور اتوار صبح 10:30 بجے اور شام 5:30 بجے صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا اس بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر برسی، پس اس کا ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور گھاس اور دیگر جڑی بوٹیاں اگائیں، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا تو اس کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا، جس نے پانی اکٹھا کیا اور نہ کوئی گھاس اگائی. پس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا. پس اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا، اور یہی مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. اسے امام بخاری اور